پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تغضب لا تغضب لا تغضب الحمدللہ علی احسانہ درس حدیث جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6116 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کر۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کر۔ تیسری بار پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ غصہ انسان کو آتا ہے لیکن غصے کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا جائے، بلکہ غصے کو قابو کیا جائے، اور غصے کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے لیکن پی لینا چاہیے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہرگز نہیں کہ غصہ نہیں آتا، بلکہ فرمایا غصہ آتا ہے لیکن غصہ کرو نہ، اس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دو۔ تو غصہ تو آتا ہے، یہ انسانی فطرت بھی ہے، حیوانی فطرت بھی ہے۔ حیوانات کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جانور ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، انہیں بھی غصہ آتا ہے۔ آپ کبھی چھیڑ کے دیکھیے کسی جانور کو تو اسے غصہ آتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے، دودھ پیتے بچے اور بچیاں جو ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں، انہیں بھی آپ چھیڑیں گے نہ، اس کے ہاتھ سے چیز کھلونا چھین لیں گے تو انہیں بھی غصہ آئے گا۔ تو غصہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ آنا تو ضرور ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے قابو میں رکھنا۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ تو سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، آپ کی خادمہ کوزہ لیے پاس کھڑی تھی، غلطی سے اس کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹ گیا اور پانی حضرت امام زین العابدین کے جسد اطہر اور کپڑوں پہ پڑا۔ آپ نے پہلی نظر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا میں نے تیرا معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ اس نے دوسری بار کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تیری غلطی کو معاف کیا۔ اس نے تیسری بار کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو یہ دیکھیے ان کا عمل ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے محبوب یعنی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، اورنگزیب بادشاہ کا سپہ سالار تھا بیرام خان، وہ اپنے ساتھیوں سمیت کہیں جا رہا تھا، آگے جھاڑیوں میں چھپے ایک شخص نے پتھر اٹھائے اور اسے مارنا شروع کر دی۔ کچھ پتھر آ کے اس کی پیشانی پہ لگے تو خون کے فوارے نکل آئے۔ ساتھیوں نے تلواریں نکال دی۔ بیرام خان کہتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت آپ کو ان سے پتھر مارے، آپ کا خون نکل رہا ہے، خون کا بدلہ خون ہے، قصاص لینا ہے۔
ہم نے بھی اس کا یہی حشر کرنا ہے جو آپ کا کیا۔ آپ نے فرمایا نہ ٹھہر جاؤ، کھجوروں کی تھیلیاں بھری نہ بھر کے، کہنے لگے جاؤ جا کے اسے تلاش کر کے یہ میری طرف سے تحفہ دے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا حضرت اس نے تو پتھر مارے، آپ کی پیشانی سے خون نکلا اور آپ پھل دے رہے ہیں۔ کیا حکمت امیز جملہ تھا۔ کہنے لگے کہ نادانو یہ بتاؤ کہ پتھر کسے مارے جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے حضور پتھر تو درختوں کو ہی مارے جاتے ہیں۔ کہنے لگے پتھر تو درختوں کو ہی مارے جاتے ہیں، لیکن عام درخت کو پتھر نہیں مارا جاتا، پھلدار درختوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور پھلدار درخت آگے سے بدلے میں پتھر نہیں مارتا، وہ پھل دیا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہی شان ہے کہ وہ پھلدار درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اتنی تعظیم و توقیر ہوتی تھی کہ آپ کی پالکی کو کندھے پہ لوگ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کوئی خط لکھا، خط ان کے پاس پہنچا، اس میں کوئی جملے ایسے تھے جس میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، برا بھلا لکھا ہوا تھا۔ مریدوں نے کہا حضور ہم تو اس سے بدلہ لیں گے، ہم اس کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھہرو ذرا، ایک چھوٹی سی صندوق جی نکالی اور اس میں سے سینکڑوں خطوط باہر نکالے اور مریدوں سے کہنے لگے پڑھو تو صحیح۔ جب پڑھنے لگے تو اس میں کسی میں پیر طریقت، کسی میں رہبر شریعت، کسی میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مناظر اسلام اور کیا کیا القابات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو سینکڑوں خطوط ایسے ہیں کہ جن میں مجھے اچھے القاب ملے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک خط ایسا آ گیا جس میں گالیاں لکھی ہیں تو کیا حرج ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت تو کیا مقدمہ نہ کریں؟ تو فرمانے لگے پہلے تو جنہوں نے مجھے تعریفیں لکھی ہیں نا انہیں جائیدادیں تقسیم کرو، اور پھر جا کے جس نے مجھے برا بھلا کہا اس کے خلاف مقدمہ لکھو۔ اگر انہیں جائیدادیں نہیں دے سکتے، انہیں تحفے نہیں دے سکتے، انہیں مٹھائیاں نہیں بانٹ سکتے جنہوں نے تعریفیں کی ہیں، تو ایک بندے نے اگر برا کہہ دیا تو اس کے خلاف کیوں مقدمہ درج کرو؟ یہ ہوتی ہے ایمان والوں کی شان کہ یہ لوگ فکر آخرت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، دین اسلام کی سمجھ رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی یہودی سے قرضہ لینا تھا، وقت آیا وہ جو ٹالتا رہا، آج نہیں ہے سال کر دوں گا، کل نہیں ہے تو پرسوں دوں گا کرتا رہا، وقت کافی گزر گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج میں ایسے تیسے کر کے اس سے لے کے رہوں گا۔ بارش لگی ہوئی تھی، کچڑ گلیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ جب اس یہودی کے گھر پہنچے دروازے پہ تو غلطی سے پاؤں کیچڑ میں لگا اور کیچڑ اچھلا دیوار پہ پڑا۔ اب دیوار اس کی گندی ہو گئی، آپ نے پہلے سے دروازے پہ دستک دے رکھی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کیچڑ کو صاف کرنا چاہا، اور صاف کرنے لگے تو دیوار اور زیادہ گندی ہو گئی۔ اب انہوں نے کوئی ایسی چیز اٹھائی کہ اس کو ذرا سختی سے رگڑوں، تو رگڑنے لگے تو دیوار پہ اور لیکیں لگ گئی، اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اتنے میں دروازے پہ آیا بندہ یہودی، امام اعظم کو دیکھنے کے ساتھ ہی کہنے لگا حضرت جی آج معاف کر دیجیے، کوئی تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے، آج میرے پاس رقم نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے آگے سے پھر ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے یار میں نے تجھے اپنا قرضہ بھی معاف کیا تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کیوں آپ سے کون سی غلطی ہوئی؟ کہنے لگے غلطی سے میرا پاؤں کیچڑ میں لگا، تیرے گھر کی دیوار خراب ہو گئی، صاف کر رہا تھا اور خراب ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ رو کے کہنے لگا اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین۔ اسی وقت کہنے لگا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دی۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ غصے سے آپ کہیں گے نا، وہ کہتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا بیچارہ چوڑیاں بیچ رہا تھا، کندھے پہ اسے گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، ادھر سے ایک آیا نا جنگل میں، اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر پہلے گٹھڑی پہ مارا، زور سے مار کے کہنے لگا بتا اس میں کیا ہے؟ وہ بیچارہ پیچھے مڑ کے کہنے لگا صاحب پہلے تو چوڑیاں تھیں اب کچرا پڑا ہے۔ اگر یہ مارنے سے پہلے پوچھ لیتا اس میں کیا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا، پہلے تو چوڑیاں تھی اب کچرا پڑا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اس لیے پیار سے محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اس نے اخلاق برتی، تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو آخری جو میری نصیحتیں ہیں اور اس سے جو ہمیں خلاصہ ملا وہ یہ ہے، غصہ فطرت ہے، یہ آنا ہے، لیکن اسے ہم نے قابو میں رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ غصہ آ ہی گیا ہے
تو اس کی احتیاطی تدبیریں یہ ہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کہیں اپنی جگہ کو تبدیل کر دیں، اگر وضو ہے یا نہیں ہے تازہ وضو کر لیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ یہ آگ ہے اور وضو آگ کو بجھاتا ہے، وضو کر لیں، تازہ وضو کریں گے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فکر آخرت ہو اور غصہ پی جانے کے فضائل کو یاد کریں اور اس کی جو وعیدیں آئی ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ تعالی ہمیں بچائے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے